بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 18واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 11 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور نحوی ترکیب کریں گے۔ حدیث نمبر 11 ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ البادئ بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا، بریء پاک ہے، من الکبر تکبر سے۔ البادئ بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا، بریء پاک ہے، من الکبر تکبر سے۔ اب یہاں پر البادئ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، البادئ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے پہل کرنے والا، اول آغاز کنندہ۔ بدأ یبدأ بدءا و بدوة، باب فتح یفتح سے مستعمل ہے، اس کا معنی ہے پیدا ہونا، شروع ہونا، منتقل کرنا۔ ایک ہے بادئ الرائے، یعنی وہ رائے جو بلا غور و فکر کے ہو۔ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، بادئ الرائے۔ تو یہاں پر البادئ بالسلام، اس میں البادئ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے پہل کرنے والا۔ بریء بری ہونا، باب کرم یکرمو سے برء برءا و بروءا، بری ہونا، صاف دل ہونا، بے قصور ہونا۔ اور باب سمع یسمع سے برئ برءا و بروءا، صحت یاب ہونا، الزام یا عیب سے پاک ہونا۔ ایک ہے باب فتح یفتح سے برأ برءا، پیدا کرنا، اور اسی سے پھر بارئ پیدا کرنے والا اور خالق ہے۔ تو یہاں پر بریء کا معنی ہے صاف دل ہونا، بے قصور ہونا، بری ہونا، پاک ہونا۔ الکبر، کبر کا معنی ہے کبر، غرور، بڑا گناہ۔ باب کرم یکرمو سے کبر یکبر کبرا و کبرا و کبارتا، شان اور مرتبہ میں بڑا ہونا، جسامت میں بڑا ہونا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں بھی۔ اور باب نصر ینصر سے کبر یکبر کبرا، اس کا معنی ہے کسی سے عمر میں بڑا ہونا، جیسے کہا جاتا ہے فلان یکبرنی سنتا، فلاں مجھ سے 1 سال بڑا ہے۔ جبکہ باب سمع یسمع سے کبر یکبر کبرا، بڑی عمر کا ہونا، عمر رسیدہ ہونا۔ تو الکبر یہاں غرور اور تکبر کے معنی میں ہے۔ البادئ بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا، بریء پاک ہے یا بری ہے، من الکبر تکبر سے۔ آئیے اب اس حدیث کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث میں البادئ یا تو راستے میں 2 ساتھیوں کے ملنے پر جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ مراد ہے، کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ البادئ سے یا تو راستے میں 2 ساتھیوں کے ملنے پر جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ مراد ہے، کہ بھائی اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ یا اس سے مراد ایسے 2 شخص ہیں جو ایک دوسرے سے ناراض ہوں اور ملاقات پر ایک نے سلام میں پہل کیا اور باتوں کو کھول دیا تو اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ تکبر سے بھی خالی ہے۔ پہلا مفہوم زیادہ عام ہے۔
تکبر کیا ہے؟ تو بھائی تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو تمام کمالات کا حل سمجھے۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو تو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو تمام کمالات کا حل سمجھے۔ ایسا شخص دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا اور دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص سلام میں پہل کرے گا وہ کبر سے بری ہوگا۔ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر تکبر کی بہت مذمت آئی ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر حدیث میں ایک طرح سے اس حدیث صفت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ تکبر سے پاک ہو تو چاہیے کہ سلام میں ابتدا کرے۔ احمد سعیر صدیقی کا مشہور شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، کبھی نہ بدلے دل باصفا کے طور و طریق، کبھی نہ بدلے دل باصفا کے طور و طریق، عدو ملا تو اسے بھی سلام کرتے ہیں، عدو ملا تو اسے بھی سلام کرتے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث کی نحوی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ البادئ سیغہ اسم فاعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، بالسلامی میں با جارہ، السلامی مجرور بالکسر لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اسم فاعل کے ساتھ، اسم فاعل شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا، بریء صیغہ صفت وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل، من الکبر من جارہ، الکبر مجرور بالکسر لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے صیغہ صفت بریء کے، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔